السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں افتخار ہاشمی. آپ دیکھ رہے ہو میرے چینل مئی آن لائن اسٹوڈنٹس. 9th کلاس انگلش جو نئی بک آئی ہے وہ میں سالو کر رہا تھا. پچھلی 2 ویڈیوز میں نے بنائی ہے، اس کا لنک بھی میں یہاں پہ بھی دے دوں گا. اگر کسی نے وہ نہیں دیکھی ہیں تو دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں، یہاں تک میں نے جو اس کی 1.1 ہے، اس کی ایکسرسائز 6 تک کروا دی تھی. اس کا سلوشن موجود ہے، میں ابھی دوبارہ اس کو نہیں کروں گا. ابھی میں آج کروں گا ایکسرسائز 7. تو ریمائنڈ کرا دوں کہ اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں. ان شاء اللہ تعالیٰ تمام سبجیکٹ کی ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی ڈیلی. اچھا، ایکسرسائز 7. ورک ان اے پیئر اینڈ کمپلیٹ دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ. رائٹ دا کمپلیٹ سینٹینس ان یور نوٹ بک. پیئر بنائیں اور آپس میں اسٹیٹمنٹ کو مل کے کمپلیٹ کریں. تو میں نے یہاں پہ کمپلیٹ کر بھی دیے، میں اس کا PDF لنک بھی دے دوں گا. موسٹ آف دا قریش ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اسلام بیکاز دے تھاٹ دیٹ دا ہولی پروفٹ وسلم واز. زیادہ تر قریش نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آگے آپ نے بک میں پڑھا ہے کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واز اگینسٹ دیئر گاڈز اینڈ اینسسٹر. یہ دیکھیں، میں نے یہ 2 اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی میں نے یہاں پہ شیئر کی ہیں. اس کی آپ اپنی مرضی کی لکھ سکتے ہو. اب دونوں میں تھوڑا سا دیکھیں. یہ تھا موسٹ آف دا قریش ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اسلام بیکاز دے تھاٹ دیٹ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز. یہ جو بلیک ہے یہ آنسر ہے، یہ آپ نے بلینکس میں لکھنا ہے. اگینسٹ دیئر گاڈز اینڈ دیئر اینسسٹر. ٹھیک ہے، یہ ایک بچے کی بک ہے، یہ دوسرے کی ہے. اس نے یہاں اس طریقے سے لکھا ہے اگینسٹ دیئر گاڈز اینڈ دیئر اینسسٹر. تو میں نے یہ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے کہ آپ اپنے ورڈز میں بھی لکھ سکتے ہو اور اس طریقے سے آپ نے بھی اس کو سالو کرنا ہے. اور یہ پوری جو ہے یہ اب سیکنڈ دیکھیں، یہ کیا ہے. سیکنڈ ہے جو آپ کی بلینک ہے. دا ڈے دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انٹر یثرب مارک دا اسٹارٹ آف دا ڈیش. کس کا اسٹارٹ ہوا تھا وہاں پہ؟ اسلامک کیلنڈر کا. یہ ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا ہے. تھرڈ ون ہے دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم انوائٹڈ دا لیڈر آف آل دا کمیونٹیز لیونگ ان مدینہ ٹو ڈسکس. کس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو بلایا تھا؟ دیکھیں، یہ اب اس بچے نے ہارمنی اینڈ پیس امنگ دیم یہ لکھا ہے. اب دوسرے بچے نے یہ لکھا ہے، یہ دیکھیں کہ ٹو ڈسکس میٹر ڈسپیوٹ. دونوں ٹھیک ہیں کیونکہ دونوں میں مسئلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ہی بات ہے کہ جو ان کو بلایا اس لیے تھا کہ جو امن قائم ہو اور جو مسائل ہیں اس کا کوئی حل نکالا جا سکے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ٹھیک ہیں. آپ دونوں، میں نے یہ آپ کو ایگزامپل دے دی ہے کہ 2 بچے مختلف ہیں، انہوں نے مختلف آنسر دیے ہیں، تو بالکل دونوں رائٹ ہیں. دا 3 مین پوائنٹس آف دا چارٹر آف مدینہ وار. جو چارٹر آف مدینہ، میثاق مدینہ کے جو مین 3 جو تھے وہ پوائنٹس کون کون سے تھے؟ پہلا ہے جی کہ اب یہ اس میں صاف لکھا ہوا ہے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف دا مسلم اینڈ دا جیوز. پہلی یعنی کہ رائٹس کیا ہیں مسلمانوں کے اور یہودیوں کو؟ رائٹس کیا ہیں؟ فریڈم آف ریلیجنس اینڈ پروہیبٹیشن آف اینی الائنس ود دا آؤٹ سائڈر. کسی دوسرے کے ساتھ جو بیر والا ہے اس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی بھی ہم علاق نہ کریں. ٹھیک ہے، آپ اس میں جو ہے وہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو ڈسپیوٹ میٹر ول بی ٹیکن ٹو دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جو کوئی بھی ڈسپیوٹ آئے گا تو اس کا ڈیسیژن کون کریں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ول بی ٹیک اے ڈیسیژن. ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. یہ میں نے گائیڈ کر دیا آپ کو. تو نمبر 5 ہے ان آرڈر ٹو اسٹرینتھن دا پوزیشن آف دا مسلم ان مدینہ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹک 3 میجر اسٹیپس ود ور. کون سے 3 میجر اسٹیپس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے تھے مدینہ پاک کی ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے؟ ہی یونیفائڈ دا ڈفرینٹ عربس ٹرائبس under Islam, carried out a social and the religious reforms and administrative development. یہ 3 اصول تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لیے تھے جس کی وجہ سے ریاست مضبوط ہوئی تھی. تو یہ PDF لنک موجود ہے. اب ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، میں پوری ایکسپلین نہیں کروں گا. اگر کسی بچے کو اس کی سمجھ نہ آئے تو وہ جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے. یہ جو اس کے بعد 8 ہے، کوشچن نمبر 8 ہے، اس میں یہ ہے کہ شارٹ کوشچن ہم نے بنائے ہیں کہ what did the last
Prophet sallam asked the Quraysh and what was the reaction. آپ وسلم نے قریش سے کیا کہا اور ان کا ریئیکشن کیا تھا. The last Holy Prophet sallam asked the Quraysh not to worship their false gods. They opposed this new faith so much that the last Holy Prophet sallam had to ask the believer to migrate to Yasrib, a city 3 to 20 kilometer north of Makkah. آپ سلم نے قریش کو کیا کہا؟ آپ سلم نے کو کہا کہ بھئی آپ ان جھوٹے خداؤں کی جو ہے پوجا چھوڑ دو اور صرف ایک حقیقی خدا کی عبادت کرو، ایک حقیقی اللہ کی عبادت کرو. تو اس میں ان کا جو ریئیکشن کیا تھا، ان میں سے زیادہ تر نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے کویشچنز ہیں. واٹ از مین بائی ہجرہ، ہجرہ سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہجرہ سے ویسے تو ایونٹ وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میگریٹڈ فرام مکہ ٹو مدینہ اٹ از کالڈ ہجرہ. تو یہ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بھی میں نے لکھ دی ہے، آپ اس کو شارٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو ہنٹس دے دیے ہیں کس طریقے سے آپ نے یہ کویشچنز ہیں اور آپ ان کویشچن کو یاد بھی کر سکتے ہیں. اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے، میں پوری ٹرائی کروں گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب بھی دوں گا. اور اس کے بعد جو اس کی ایکسرسائز نیکسٹ ایکسرسائز ہے یہ دیکھیں. ایک بلکہ اس بچے نے ایک بیچ میں چھوڑ دی ہے، یہ دوسری کے دکھاتا ہوں آپ کو. یہ کویشچنس میں نے دونوں کی اس لیے کہ ہر ایک نے اپنے ورڈز میں آنسر دیے ہیں. یہ دونوں کے میں آپ کو جو ہے وہ PDF لنک دے دوں گا، آپ جو ایک سے سمجھ نہ آئے وہ دوسرے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہیں یہ کنڈیشنل سینٹینسز ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ایکسرسائز 2 ہے یہ ہم نے اس کو سالو کیا ہے. یہاں پہ ایکسرسائز 2 آپ پہلے یہاں پہ دیکھ لیں، یہ پھر میں آپ کو کرا دیتا ہوں. یہ پیج نمبر 12 پہ ایکسرسائز 2 ہے. اف شی اسٹڈیڈ ہارڈ، یعنی کہ یہ کنڈیشنل سینٹینس کراتے ہیں کہ جو اف سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. اف شی اسٹڈیڈ ہارڈر، اگر وہ سخت محنت کرے گی، شی کوڈ گیٹ اے گڈ گریڈ. یہ دیکھیں، یہ میں بک میں بھی آپ کو دکھا دوں یہ کس کی بات کر رہا ہوں. یہ کویشچن کون سا ہے؟ یہ والے کویشچنس ہیں، اس سے پہلے والے. پیج نمبر 12 پہ یہ 7 ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ اس کی بات کر رہا ہوں. یہ اف شی اسٹڈیڈ ہارڈر، تو ادھر کیا آئے گا؟ اف شی اسٹڈیڈ ہارڈر، اگر وہ سخت محنت کرے گی تو وہ کامیاب ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ دیکھ، اف شی اسٹڈیڈ ہارڈر شی کوڈ بی اے گڈ گیٹ اے گڈ گریڈ. اف یو گرو ملٹیپل کراپس آن یور لینڈ، اگر آپ اپنی زمین پہ جو زیادہ ساری کراپس جو ہے وہ گرو کرو گے تو آپ کیا ہو جاؤ گے؟ آپ امیر ہو جائے گے. اس کے دیکھیں، اس کے اندر ورب دیا گیا ہے، اسی سے آپ نے بنانے ہیں، جس میں ورب ارن ہے. تو ارن، یو میڈ ارن مور منی. ٹھیک ہے، اس کے بعد سی تھا، اف پیپل وڈ فلائی، لوگ اڑیں گے، اڑ سکتے، اگر اف دے ہیو ونگس، اگر ان کے ونگز ہوتے. تو یہ کنڈیشنل سینٹینس ہیں. اس کے اوپر اس کے میں نے لاز بھی لکھ دیے ہیں، تو یہ بہت ایزی ہیں، یہ میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک رہ گیا تھا یہاں پہ، یہ اوپر یہ دیکھیں، اس کو کیا کرنا ہے. یہ 2 کالم ہیں، ان کو آپ نے دونوں کو میچ کرنا ہے، تو اس کا آنسر سامنے لکھنا ہے. فار ایگزامپل اس نے یہ دیا ہے، اف آل پیپل ان پاکستان بیکیم آنیسٹ، اگر پاکستان کے تمام لوگ جو ہیں وہ ایماندار ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ تو اس میں اس کا جی اس کے ساتھ میچ ہو رہا تھا. جی، دا کنٹری وڈ اپ پروگریس ویری فاسٹ، تو ملک جو ہے بڑی تیزی سے ترقی کرے گا. تو اس ایگزامپل کے تحت آپ نے باقی سوالو کرنے ہیں. آئی کوڈ ایزیلی گیٹ این اے گریڈ ان مائی ایگزام، میں ایزیلی بڑی آسانی سے اے گریڈ اپنے ایگزام میں لے سکتا. اس کے ساتھ ایف آنسر ہے، اف آئی ورک ریئلی ہارڈ، اگر میں سخت محنت کرتا. ٹھیک ہے جی. اف آور ڈرائیور ڈڈ ناٹ ڈرائیو سو فاسٹ، اگر ہمارا جو ڈرائیور ہے وہ گاڑی تیز نہ چلاتا تو کیا ہوتا؟ اس کا ڈی ہے، وی وڈ ناٹ بی ان اے ہاسپٹل رائٹ ناؤ، ابھی تک ہم اسپتال میں نہ پہنچے ہوتے. دا ٹورسٹ وڈ ناٹ بی لاسٹ، جو ٹورسٹ نہیں چھوڑیں گے ایریے کو، کب تک؟ جب تک اس کے ساتھ 4 کے ساتھ کیا ہے؟ بی. اف دے ہیڈ اپڈیٹڈ میپس آف دا ایریا، اگر ان کے پاس علاقے کا
جو اپڈیٹڈ میپس یعنی کہ ان کے پاس نقشہ موجود ہوگا تو وہ کہیں بھی گھومیں گے نہیں، وہ اپنا ٹورسٹ جو ہیں وہ کہیں گم نہیں ہوں گے. اف دے ہیڈ دا ٹائم، اگر ان کے پاس ٹائم ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ پانچویں کے ساتھ سی ہے. دے کوڈ وزٹ آل دیئر فرینڈس، وہ اپنے تمام دوستوں کے پاس جا سکتے تھے. اف منی گرو آن ٹری، اگر دولت جو ہے وہ درختوں پہ لگتی تو کیا ہوتا؟ ایچ ایوری وڈ بی اے رچ، تو ہر بندہ امیر ہوتا. ظاہری بات ہے اگر دولت جو ہے وہ درختوں پہ لگتی تو ہر بندہ کیا ہوتا؟ امیر ہوتا. آور اسکول وڈ پروڈیوس کیپیبل لیڈرز، ہمارے اسکول اچھے جو لیڈر پیدا کریں گے. کیا ہو؟ اف دا اسٹوڈنٹ اینڈ دا لیڈر پیڈ ڈیو اٹینشن، اگر اسٹوڈنٹس اور ٹیچر توجہ سے اپنا کام کریں تو. ہر آئیڈیا وڈ بی ایکسیپٹیڈ، اس کا آئیڈیا جو ہے تھا وہ قابل قبول ہوتا. ای اف شی پریزنٹیڈ اٹ ویل، اگر وہ اس کو اچھے طریقے سے پیش کرتی تو. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا آپ کا جو پیج نمبر 12. پیج نمبر جو یہ 13 کے اوپر یہ پورا جو ہے یہ بھی میں نے سالو کروا دی ہے. اس کی یہ ویڈیو موجود ہے، یہ پی ڈی ایف بھی میں دے دوں گا، اور یہ بہت سمپل سا ہے، یہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے. اس کے اندر یہ کوئی چھڑوائی نہیں ہے، تقریباً تمام سالو ہیں، آپ اس میں دیکھ لیجئے گا. اور یہ جو میں نے یہ کالم سمجھائے ہیں وہ بھی میں نے یہاں پہ کروا دیے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ والی یہ ہے زاہد والی. اب پہلے ہے قاسم اور زید کی نا، تو اس میں آپ نے یہ ورڈ لگانے وانٹ، ہیو، کم، فال، سک، جوائن، سویم، گو، پلین. تو یہ وی ہیڈ ٹو کال آف آور پکنک پلان. فرسٹ وی ڈیسائڈ ٹو گو ٹو دا سی سائڈ بٹ وی کوڈ ناٹ ڈو سو. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پہلے تو فیصلہ کیا کہ ہم سی سائڈ پہ جائیں گے لیکن ہم یہ فیصلہ نہ کر سکے. پھر قاسم پوچھتا کیوں، وائی؟ زید کہتا ہے اف وی وینٹ ٹو دا سی سائڈ سالمس وڈ ناٹ کیم، اگر ہم سی سائڈ پہ جاتے تو سالم نہ آتا. تو یہ ڈائیلاگز ہیں، یہ تو ویری ایزی ہیں، یہ آپ کو میرے سمجھ آ جائیں گے. تو اس کے ساتھ پی ڈی ایف لنک پورا موجود ہے. اگر کسی بچے کو کوئی سمجھ نہ آئے تو وہ مجھ سے جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے کمنٹ سیکشن میں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میتھ، فزکس، کیمسٹری، بایو تمام سبجیکٹ کی ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی. کل انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سبجیکٹ کی ویڈیو آئے گی. اس کے بعد پھر اس کا انگلش کا چیپٹر 2 آیا کرے گا. تو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ جیسے